مجھے 3-4 دن پہلے کسی نے ایک ڈرامے کا کلپ دکھایا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ڈرامے دیکھتے ہیں، میں ڈرامہ نہیں دیکھتا الحمدللہ، مجھے شوق ہی نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے کا. تو لیکن کلپ دکھایا، مجھے خیال ہوا کہ میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ کس طرح سے ڈراموں فلموں میں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، عورت کو مرد کا باغی بنایا جا رہا ہے، بہو کو ساس کا باغی بنایا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ. تو میں یہ بات اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، ان لڑکیوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ڈرامے فلمیں تمہیں آزادی نہیں دلا رہے، تمہیں برباد کر رہے ہیں. یہ وہ ڈرامے کا کلپ یہ دکھایا، اب پوری بات تو مجھے معلوم نہیں. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری ماں سے معافی مانگ لو. کوئی اچھا کام کرے گا اگر یہ کلپ میرے اس کلپ کے ساتھ جوڑ کے چلا دے، اس ڈرامے کا کلپ بھی چلا دے اور یہ میرا کلپ بھی، پھر صحیح بات بنے گی. اگر کوئی کلپ چلا سکتا ہے نا چلا دے. شوہر بیوی سے کیا کہہ رہا ہے اپنی کہ میری ماں سے معافی مانگو. بہو کہتی ہے کہ میں ساس سے معافی نہیں مانگوں گی، میری غلطی نہیں ہے. شوہر کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کو. سمجھ رہے ہو؟ شوہر کیا لگاتا ہے؟ کھینچ کے ایک تھپڑ. پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید زیادہ لگا دیا میں نے، تو تھوڑا سا محبت سے بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو بیوی بھی اٹھا کے شوہر کو ایک لگاتی ہے زور سے تھپڑ. میں نے کہا اس پہ کمنٹس پڑھو کہ کمنٹس میں کیا ہے. کمنٹ سے لوگوں کی عکاسی ہوتی ہے. 99% پازیٹیو کمنٹس تھے کہ بیوی نے بالکل ٹھیک کیا ہے. بیوی نے کیا کیا ہے؟ بولو، ٹھیک کیا ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں آپ کرو ایسا، شوہر تھپڑ لگائے نا آپ بھی لگاؤ تھپڑ، بالکل آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں حلفیہ بولتا ہوں شوہر سے محبت کی امید مت رکھو، وہ تمہیں سیکس کا ایک آلہ سمجھ کے یوز کرے گا. خدا کی قسم ایک انسٹرومنٹ جو بازاروں سے ملتے ہیں نا، اس کے علاوہ تمہارا اپنے شوہر سے 2 ٹکے کا رشتہ نہیں ہوگا. یہاں ہو سکتا ہے اگلا ڈرامہ یہ لوگ اس پہ بنا لیں یا بنا بھی لیا ہو کہ نہ ہو ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر نے تھپڑ مار کے اچھا کام کیا. ڈرامہ اگر خاندان کو جوڑنا سکھاتا نا تو کیسے بناتا ڈرامہ وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. مجھ سے پوچھ کے بناتا نا تو میں بتاتا اس طرح سے بناؤ ڈرامہ، اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. یہ جو آپ نے ریپلائی دکھا دیا نا کہ شوہر نے تھپڑ، ہم اکثر ہیروز موویز میں دیکھتے ہیں، لیکن اصلی ہیروز تو وہ ہیں جو ہمارے خوابوں کو پورا کرتے ہیں. ہمارا اور اٹھا کے بیوی نے بھی تھپڑ. تو جنہوں نے مجھے کہا نا، میں نے کہا ان کے یہ بولو کہ لندن میں باپ بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. سمجھ رہے ہو نا؟ ماں بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. لندن کی مثالیں دینی ہے تو پھر پوری مثالیں دیا کرو. لندن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کا خرچہ اٹھائے. لندن میں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا. لندن میں شوہر بیویوں سے بچے پیدا نہیں کرتے. لندن میں مرد بیوی سے شادی کرتا ہے 55 سال کی عمر میں. 25 سال کے لونڈے ان انگریز عورتوں کو نہیں ملتے. لندن میں ایک آدمی 100 عورتوں سے منہ کالا کر کے جب تھک کے بڈھا ہو جاتا ہے نا پھر بیوی سے شادی کرتا ہے جا کے. جب لندن کو اس کے پاس گیا، آئی لو یو کہا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ہتنی کو آیا غصہ، اس نے بولا شیر آتا ہے بھائی، ریچ آتا تو چلو، ان کی پرسنالٹی بھی مجھ سے میچ نہیں کرتی ہے. شیر کی پسند ہاتھی سے تو بہرحال بہت کم ہے نا، لیکن چلو یار کچھ تو کوالٹی ہے نا اس کے پاس. تو چوہے سے کہنے لگی کمبخت بے شرم، تو اپنا قد دیکھ، اپنا رنگ دیکھ، اور ہے بھی حرکتیں دیکھ. چوہا نہیں ہوتا چوہا، حرکتیں دیکھ، تو اب تیری ہمت کیسے ہوئی؟ چوہے نے کہا ان سب کو چھوڑ، کانفیڈنس دیکھ، کانفیڈنس. ایسا کانفیڈنس کسی میں ملے گا؟ لڑکیاں کانفیڈنس میں بھی مرتی ہیں نا. بعض دفعہ مرد کا کانفیڈنس ایسا ہوتا ہے، لڑکی نہ شکل دیکھتی ہے نہ پیسہ، کہتی ہے بھائی کانفیڈنٹ ہے ہر چیز میں، مرد ہے. تو چوہے نے اس چیز کو کیش کرایا، کہہ رہے چھوڑ یار اس کو، کانفیڈنس دے، کانفیڈنس. تو مجھے وہ میں نے اس کو بیچارے کو، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے وہ لطیفہ یاد آیا. میں نے کہا میں یہی کہہ سکتا ہوں اس اداکارہ سے، حسینہ سے، کہ آپ اس کی صورت پہ مت جائیں، اس کی جیب پہ مت جائیں. اس میں کیا ہے؟ کانفیڈنس. جو بڑے بڑے لوگ ہمت نہیں کر سکے، تو اگر یہ کانفیڈنس، تو پھر میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا، یہ خود ہی کہہ دینا میرا کانفیڈنس ہے، میں کیوں کہوں یہ. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی؟ میں بات کیا کر رہا تھا؟ یہ پرچے تو تھا. ہاں، تو وہ اس پہ میں عرض کر رہا تھا کہ تو ہر عورت بھی چاہتی ہے نا اپنے اسٹینڈرڈ کے بندے سے نکاح کرے. تو اب بڑی بڑی مالدار گھرانوں میں لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں، تو اب یہی ہوگا کہ ان کے شوہر کے کزن شادی کریں ان سے، شوہر کا بھائی شادی کرے، یعنی اسی لیول کے لوگ شادی کریں تو وہ کرے گی، اور وہ کرتے نہیں ہیں. تو پھر رشتے آ رہے ہوتے ہیں ان کی نسبت بہت کم لوگوں کے. تو عورت کہتی ہے تو میں کسی کی دوسری بیوی بنوں،
اور ایسے مرد کی بنوں جس کی پہلی بیوی بننا بھی کسی کو قبول، میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو اس کی دوسری کہاں سے بنے گی؟ وہ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے. وہ کہتی ہے بھائی یہ تو ایسا آدمی ہے کہ میں اس کی پہلی نہیں بننا چاہتی، تو دوسری بننا تو اور مشکل ہے نا، دوسری میں تو عورت کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ اور اونچا ہوگا. تو جو ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں جب وہ اپنے خاندانوں میں کریں گے تو پھر عورت دوسری بھی بنے گی، تیسری بھی بنے گی، چوتھی بھی بنے گی. آج عورت کیوں دوسری بننا نہیں چاہتی؟ جو رشتہ بھیج رہا ہوتا ہے وہ بہت لو لیول کا ہوتا ہے عورت پہ، تو لو لیول کو چاہیے اپنے لیول یا اپنے سے کم لیول کی عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجے. کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات. تو اس سے سوسائٹی کے مسائل حل ہوں گے. پھر اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس کی چاروں بیویاں بیوہ بھی ہو جاتی ہیں بالفرض، تو ان کے شادیاں اسی لیول کے لوگوں میں ہو جائیں گے. جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ